والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نويت سنة الاعتكاف الحمدللہ عز وجل. ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں. دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جس موضوع کے اوپر جمعے کا بیان ہے وہ ہے کہ توبہ اور اس پر استقامت. کہ 15 شعبان کو الحمدللہ ہم سب مسلمان معافی تلافی کرتے ہیں، توبہ استغفار بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. رمضان شریف آتا ہے، اس وقت بھی ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو ہم اپنی پرانی روٹین کے اوپر آ جاتے ہیں. آج انشاءاللہ عز و جل ہم یہ سیکھیں گے کہ بندہ توبہ کے بعد اس توبہ کے اوپر کس طرح قائم رہ سکتا ہے، کون سی چیزیں اس کو اپنانی چاہیے، اور توبہ کے کیا درجات ہیں، توبہ کرنے والوں کی کس قسم کی کیفیت ہوتی ہے، بزرگان دین کا کیا عمل تھا، اور ہم اپنے گناہوں کی طرف محاسبہ کریں تو ہماری صورتحال کیا ہے. قرآن و حدیث میں توبہ کی ترغیب دی گئی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتا ہے. کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارا رب، ہمارا خالق اسے جانتا ہے. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہا ہے کہ اللہ ہی گناہوں کی معافی کرنے والا ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ کیا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. کہ سب مسلمانوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کے ساتھ رجوع کرو تاکہ تم کیا کرو، فلاح ہو. پتہ چلا کہ توبہ جو ہے یہ کیا ہے، فلاح ہے، کامیابی ہے. بندہ اپنے گناہ کے اوپر ڈٹ نہ جائے بلکہ شرمندگی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو کیا ہے، اللہ توبہ بھی قبول فرمانے والا ہے، اور اس توبہ کے صدقے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. کامیابی گناہوں کے اوپر ڈٹے رہنا، سود کھاتے رہنا اور یہ دلیلیں دینا ساری دنیا کھاندی ہے، حرام کام کرتے رہنا، ملاوٹ والا مال بیچتے رہنا، دھوکہ فریب، جھوٹ
یہ اپنے گناہ کے اوپر ڈٹائی ہے، بے باکی ہے۔ مومن کون ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ بولا گناہ ہو گیا، اس گناہ کو گناہ سمجھے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، تو یہ کامیابی ہے۔ کامیابی دھوکہ فریب کے ساتھ پیسے بٹور لینا کامیابی نہیں ہے، یہ ہلاکت ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ توبہ بھی قبول فرمائے گا اور کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہ گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، اب ہم دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے کہ گناہ کر کر توبہ بھی نہیں کرتے، اور ایک یہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کون لوگ پسند ہیں؟ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کیا کریں؟ توبہ کریں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ توبۃ النصوح، نصیحت والی توبہ۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یعنی توبہ کرو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور توبہ کیسی کرو؟ سچی توبہ کرو، پکی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ لوگ نصیحت کریں کہ توبہ اسے کہتے ہیں۔ ایسی فارمیلٹی کے طور پر توبہ یا اللہ معاف کریں، اللہ معاف کریں، یہ نہیں ہو۔ توبہ کی کچھ شرائط، اس گناہ کو گناہ سمجھو، پھر اس کے اوپر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد ہو، پھر توبہ قبول ہو۔ اب ہماری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کی پہچان چنانچہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی توبہ کرے تو کیا اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو جواب دیا گیا کہ اس کا حکم تو نہیں دیا جا سکتا کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں، البتہ اس کی کچھ علامتیں ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس عالم نے کچھ نشانیاں بتائیں کہ جو اس چیز کی دلیل ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کر لے اور اپنے آپ کو آئندہ اس گناہوں سے بچتا ہوا دیکھے اور یہ دیکھے کہ دل خوشی سے خالی ہے توبہ کی گناہ سے، اور آئندہ اس گناہ سے کیا ہے؟ بچ رہا ہے، اور اس توبہ کے اوپر دل خوشی سے خالی ہے، دل شرمسار ہے، تو یہ توبہ کی پہلی نشانی ہے۔ ورنہ اگر توبہ کی اور توبہ کرنے کے باوجود بندہ گناہ پر جڑی ہے اور فخریہ لوگوں کو کہتا ہے کہ میں فلاں کام کرتا تھا، میں بدمعاش تھا، میں شراب خور تھا، میں یہ تھا، تو یہ توبہ قبول ہونے کی نشانی نہیں۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کہ بندہ جو ہے وہ شرمسار ہو، اپنے گناہ کے اوپر شرمسار ہو، اور پھر اس گناہ سے بچے، اس کو گناہ سے بچنے کی توفیق مل جائے، تو یہ پہلی دلیل ہے کہ بندہ کیا ہے؟ اس کی توبہ قبول ہو۔ دوسری دو
دوسری یہ کہ رب تعالیٰ کے سامنے نیک لوگوں کے قریب ہو اور بروں سے دور رہے. یہ توبہ قبول ہونے کی دوسری نشانی ہے کہ جب توبہ قبول ہو جائے تو بندہ کیا ہو، اب ان لوگوں سے دور ہو جائے کہ جو گناہ کی طرف لے جانے والے. ایک بندہ توبہ کرتا ہے، یا اللہ میں شراب نہیں پیوں گا، لیکن اپنے شراب خور یاروں کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ پکی توبہ نہیں ہے. پکی توبہ اس کی علامت کیا ہے کہ جس سبب سے گناہ ہوتا ہے وہ سبب جو ہے وہ بھی چھوڑ دے اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جائے. کہ نیک لوگوں کی صحبت کیا ہوتی ہے؟ توبہ کے اوپر استقامت پیدا کرنے والی ہوتی ہے، توبہ کے اوپر بندے کو قائم رکھنے والی ہوتی ہے. بندہ گناہوں سے باز رہنا چاہتا ہے تو وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے. مزید ایک اور نشانی توبہ قبول ہونے کی کہ دنیا کو تھوڑا سمجھے اور آخرت کو لمبا سمجھے. کہ دنیا کے بارے میں وہ یہ ذہن بنا لے کہ یہ دنیا کی لذت، یہ گناہ، یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے، یہ تھوڑی دیر ہے، اور میرا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ آخرت ہے. آخرت کی لمبی عمر جس میں موت نہیں ہے، اس کے لیے مجھے تیاری کرنی ہے. یہ توبہ کی ایک نشانی ہے کہ جب بندے کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے اور بندہ اپنی آخرت سنوارنے پر لگ جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا. پھر ایک اور نشانی کہ ہر وقت اللہ عز و جل کے فرائض میں مگن رہے. ایک بندے نے توبہ کی، اب توبہ کر وہ نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے. اب کیا ہو، یہ نہیں ہے کہ کبھی پڑھ لے کبھی نہ پڑھی، نہیں، بلکہ وہ ہر وقت اللہ کی طرف رہے، نماز کی طرف اس کا دھیان رہے کہ ظہر پڑھ لی ہے تو اب عصر پڑھنی ہے، عصر کے لیے مجھے یہ کپڑے پاک رکھنے ہیں، میں نے مغرب پڑھنی ہے، میں نے عشاء پڑھنی ہے، میں نے فجر پڑھنی ہے، میں نے زکوٰۃ دینی ہے، میں نے حج کرنا ہے، میں نے روزے رکھنے ہیں. تو نشانی کیا ہے کہ بندہ توبہ کے بعد اپنے فرائض کی طرف کیا ہو، مصروف ہو جائے، رزق حلال کمانے کی طرف مشغول ہو جائے، حرام سے بچنے کی طرف مشغول ہو جائے، اپنے حقوق پورے کرنے کی طرف مشغول ہو جائے. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ توبہ کی ایک نشانی ہے. پھر فرمایا کہ زبان کی حفاظت کرے، ہر وقت غور و فکر کرے، جو گناہ کر چکا اس پر غم و غصہ اور شرمندگی محسوس کرے تو سمجھو کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی. یہ توبہ قبول ہونے کی کیا ہے؟ نشانی ہے. پھر توبہ کرنے کے بعد سب سے پہلا یہ کام کرے کہ گناہوں کی معرفت حاصل کرے. گناہ کون سے کام گناہ ہے اور کس قسم کے گناہ ہیں، ان کا عذاب کیا ہے. کہ جب بندے کو گناہ پتہ نہیں نہ ہوتے تو بندہ جو ہوتا ہے وہ لگا رہتا ہے ایسی اس امید کے اوپر کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پڑھتا ہے کہ فلاں گناہ کا یہ انجام ہے، یہ عذاب ہے، تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے، یہ خیال آتا ہے کہ جو رب معاف کرنے والا ہے وہی رب مجھے اس سے ڈرا رہا ہے. تو بندے کو یہ ایک نسخہ بھی بزرگان دین کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اگر ایک بندے کا نماز پڑھنے میں دل نہ لگتا، وہ نمازوں کے اوپر کاربند نہیں رہتا، تو وہ نماز چھوڑنے کی حدیثیں پڑھے، اس کے گناہ کے عذاب پڑھے. جس بندے کا روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا، روزے چھوڑتا ہے، تو وہ روزے چھوڑنے کے عذابات کو پڑھے. جس بندے کا بدکاری سے خلاصی نہیں ہوتی تو وہ بندہ زنا کے بارے میں جو عذابات ہیں اس کو پڑھے. جس بندے سے سود نہیں چھوٹتا وہ سود کی نحوستیں پڑھے. جس بندے کو دھوکہ فریب اور جھوٹ اور رشوت اور اس طرح کی حرام کمائی سے خلاصی نہیں ہوتی تو وہ ان کے بارے میں گناہوں کے عذابات کو پڑھے. اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی پکی توفیق دے گا، وہ ڈرے گا.
کہ یار اس گناہ کا یہ عذاب ہے، کوئی شراب پینے کا یہ عذاب ہے، پھر کیا ہوتا ہے بندہ اس کے اوپر توبہ کے اوپر قائم رہتا ہے، جب پتہ ہی کوئی نہیں اس کا بال کیا ہے، بندہ شیطان اسی طرح گمراہ کرتا ہے بندے کو، کوئی غلطی اللہ معاف کرے۔ تو پہلا کیا ہے، گناہوں کی معرفت حاصل کرے اور نیکیوں کے اوپر کاربند ہو جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور اسی طرف آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کے پیچھے نیکی کرو، گناہ ہو جائے تو کیا کرو، نیکی کرو، کہ وہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ پھر ایک اور بات کہ توبہ کے بعد پھر اگر گناہ ہو جائے تو کیا کریں، توبہ پکی کی، کوشش کی کہ میری توبہ قائم رہے، اس کے بعد پھر گناہ ہو گیا تو پھر کیا کرے، دوبارہ پھر توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف پھر رجوع کرے۔ لکھواری میں توبہ کرنی، میں بندہ بڑا بے اعتبارا، ان پھر توبہ کی تھی بخشی بخشن آرا، کہ مولا میں تیرا ایسا گناہ گار بندہ ہوں کہ میں نے لاکھ مرتبہ تیری نافرمانی کی، اپنی توبہ توڑ دی، آج پھر میں توبہ کر رہا ہوں، مولا تو بخش دے۔ اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے جبکہ پکی توبہ کی ہے، یہ نہیں ہے کہ شراب ہاتھ میں پکڑ کے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، ایسی توبہ نہیں۔ توبہ کیا ہے، پکا ارادہ ہو کہ آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گا، پکی توبہ پکی نیت ہو، اور اس کے بعد اگر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر گناہ کیا تو پھر دوبارہ توبہ کرو، شیطان کی چالوں میں نہ آؤ، تیری توبہ لگی فائدہ تو تک قائم رہتا نہیں، چھاڑ یار ہے زندگی میں نہیں، اگر توبہ ٹوٹ گئی تو دوبارہ پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، دن میں 70 مرتبہ بھی توبہ کی جائے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ۔ اور توبہ کی قبولیت، توبہ کے اوپر قائم رہنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اپنی توبہ کو یاد رکھے۔ بزرگان دین کی جب سیرتیں پڑھے تو کئی واقعات ایسے آتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ اس طرح کے لوگ بھی تھے کہ جو اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک رات اپنے گھر کی چھت پر پہنچے اور دیوار تھام کر پوری رات خاموش کھڑے رہے، دیوار پکڑ کر پوری رات کھڑے رہے، جس کی وجہ سے آپ کے پیشاب میں خون آنا شروع ہو گیا۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی، آپ نے فرمایا 2 وجہ سے میں ساری رات اس دیوار پکڑ کر کھڑا رہا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس دیوار کو پکڑے رہنے، کھڑے رہنے کی وجہ سے میں ساری رات عبادت نہیں کر سکتا، تو مجھے اس کا دکھ ہوا۔ دوسرا یہ کہ اس دیوار کے پاس بچپن میں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، اس گناہ کو یاد کر کر میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزتا رہا، جس کی وجہ سے میں ساری رات کھڑا رہا اور میری حالت یہ ہوگی کہ پیشاب کے ذریعے خون آنا شروع ہو۔ یہ تھا خوف خدا۔ اور وہ با یزید بستامی کہ ولیوں کے امام، انتہائی متقی پرہیزگار، اس کے باوجود تقوی، خوف خدا کس قدر۔ اب یہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں جس دیوار کے پاس مجھ سے گناہ ہو گیا، تو وہ بھی بچپن میں تو کوئی بڑا گناہ نہیں ہوتا، ویسے ہی جس طرح ایک بزرگ کے پاس آتا ہے، وہ بھی دیوار دیکھ کر پریشان ہے، وہ باپ نے بتایا کہ میں نے اس دیوار سے تھوڑی سی مٹی کو بغیر مالک کی اجازت کے استعمال کر لیا تھا۔ ان کے گناہ یہ ہوتے ہیں، ہماری طرح بڑے بڑے بلنڈر نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وہ اپنے گناہ کو بھولتے ہیں۔ سچی توبہ یہ ہوتی ہے۔ بزرگوں سے پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ
نقل کرتے ہیں کہ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، بڑا نیک تھا، تو ایک فاحشہ عورت جو تھی وہ اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی، اور اس نے یہ عہد کیا کہ میں اس عابد کو، اس نیک بندے کو بدکاری کی طرف لاؤں گی۔ وہ روز اس کی راستے میں گلی میں بیٹھ جاتی، وہ عابد شروع میں اس سے بچتا رہا، آخر کار اس کی اداؤں میں آ گیا، اور جب اس کے قریب پہنچا تو اس کو خوف خدا محسوس ہوا، خوف خدا آیا، اور وہ فوراً اس سے علیحدہ ہو گیا، اور فاحشہ کو وہ پیسے ویسے ہی دے دیے، بدکاری بھی نہیں کی، اور خوف زدہ ہو کر وہ شہر ہی چھوڑ کر چلا گیا جس شہر میں اس سے وہ گناہ ہوا نہیں، ہونے لگا تھا، وہ شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ فاحشہ عورت کو احساس ہوا کہ اس بندے نے زندگی میں پہلی مرتبہ بدکاری کرنی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈرا، اور میں ایک عرصہ ہو گئی اسی گناہوں میں مبتلا ہوں۔ اس نے بھی توبہ کر لی، فاحشہ عورت نے بھی پکی سچی توبہ کر لی۔ ایک عرصے بعد پتا چلا کہ فلاں شہر میں کوئی عابد رہتا ہے، تو وہ فاحشہ عورت اس سے ملنے گئی، اسے فیض لینے گئی، ملاقات کے لیے گئی، تو جب اس کو دیکھا تو پہچان گئی، یہ تو وہی عابد ہے، اور اس عابد نے اس عورت کو پہچانا نہیں، تو اس عورت نے اس کو کہا کہ یاد ہے میں وہی عورت ہوں جس کے پاس تو آنے لگا تھا۔ اس نے جب اپنا گناہ یاد کیا، ایسا اللہ تعالیٰ کا خوف آیا کہ اسی وقت زمین پر گر کر مر گئے، زمین پر گر کر مر گیا، اس خوف سے کہ جو گناہ بھی کیا نہیں کرنے لگا تھا۔ تو وہ عورت جو تھی وہ بڑی پریشان ہوئی کہ میں تو اس کے پاس آئی تھی اس سے فیض لوں، اس سے نکاح کر لوں، اب پھر کیا کروں؟ تو پتا چلا کہ اس کا ایک بھائی بھی ہے جو نیک ہے، جو نیک ہے، اس نے اس کے بھائی سے نکاح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو پکی توبہ کے بدلے 7 بیٹے عطا کیے، جو ساتوں کے ساتوں اللہ تعالیٰ کے کامل ولی بنے۔ تو پکی توبہ یہ ہوتی ہے کہ جب بندے کو اپنے گناہ یاد آئیں تو وہ پھر خوف خدا کی طرف مائل شرمندہ ہو، بڑیائیے نہ مارتا پھر میں بھی ڈاکو ہوا سا، اور میں بڑا رشوت والا کام ہوتی تو بڑی کھاتی ہے رشوت، ہوں میں توبہ کر لی، ہوں میں چھٹ گئی۔ یہ باتیں نہیں، کئی لوگ اس طرح فخر کرتے میں بڑا بڑا بدماش تھا اپنے دور میں۔ یہ کون سی توبہ ہے کہ تم فخر کرتے ہو اس گناہ کے اوپر؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک بندے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی سے کہا ساری دنیا مل جائے اور اس کی سفارش کرے تو میں اس کی توبہ قبول نہیں کروں گا جب تک یہ اپنے دل سے اس گناہ کی لذت کو ختم نہ کرے۔ توبہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ اس گناہ سے نفرت کرے اور اس گناہ کا ذکر اپنی زبان پہ نہ لائے، اور اس کے اوپر جب بھی ذکر آئے، ذہن میں وہ گناہ آئے تو دل ہی دل میں دوبارہ پھر توبہ کرے گا۔ یہ ہے پکی توبہ۔ اور اگر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن گناہ کر لیتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو یہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے اگر وہ توبہ نہ کرے، یہاں تک کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو اچھے برے حلال و حرام کی پہچان نہیں رہتی۔ یہ جو دیتی، یہ جو لٹیرے
یہ جو حرام خور رشوت خور جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگلے کی مجبوری کا، اگلے کی غربت کا، اس ملک کے لوگوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے پیسے بٹورنے میں، اپنی رشوتیں کھانے میں، ڈاکٹر اپنی دیہاڑیاں لگانے میں، انجینئر اپنے 2 نمبر کام کر کر پل بنانے میں، ٹھیکیدار حرام خور سارے اکٹھے ہو کر نکلی جیلی مٹیریل لا کے سڑکیں بنانے میں جب مگن ہوتے ہیں تو یہ دل کالے ہونے کی نشانی ہے۔ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ، لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیلنا، ایکسپائرڈ دعائیں جو زہریلی ہیں وہ بھی لوگوں کو بیچ رہے ہیں، کتے کا گوشت بھی کھلا رہے ہیں، خراب گوشت بھی لوگوں کو کھلا رہے ہیں، قیمے کے اندر گندا مندہ گوشت سارا کچھ کھلا رہے ہیں کہ مجھے پیسہ مل جائے۔ یہ کالے دل کی نشانی ہے کہ بندے کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ یار لوگوں کی صحت کا کیا حال ہوگا اور لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں، لوگوں کے ارمانوں، لوگوں کے جذبات کے ساتھ میں کیا کھیل رہا ہوں، وہ بیچارہ کس طرح پریشان حال ہے، کوئی فکر نہیں۔ بغیر پیسے کے مردہ بھی نہیں دیتے بندے کو۔ حرام خوری دل سخت ہے، دل کالا ہونے کی دلیل ہے کہ جب بندے کا دل گناہوں سے کالا ہو جائے اس کو پھر کوئی احساس نہیں ہوتا کہ غریب جی رہا ہے، یہ مجبور ہے، یہ بیچارہ کیا ہے، میں نے حلال کمانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اسی کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن پاک پر فرمایا کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے، یہ ان کی کمائیاں ہیں جن کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا کہ ان کے دلوں کو تالے پڑ گئے، دل کالے ہو گئے۔ پھر مزید آگے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کے 4 طبقات ہیں، 4 درجے ہیں۔ بڑی پیاری بات امام غزالی رحمہ لکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس درجے میں، کہ جو بندے توبہ کرتے ہیں شب برات میں ہم سب نے توبہ کی ہوگی، آئندہ نیک زندگی گزارنے کی ہم نے عہد کیے ہوں گے، اب ہم اس توبہ کے اوپر کس طرح قائم رہ سکتے ہیں اور ہم کس درجے میں ہیں توبہ کے، آئے آپ وہ سنتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں پہلا طبقہ یہ ہے کہ انسان توبہ کرے اور اپنی آخری عمر تک اس توبہ کے اوپر قائم رہے۔ ایسا شخص اپنی گزشتہ کوتاہیوں کا تدارک کر لیتا ہے اور اس کا نفس اس کو دوبارہ گناہ کی طرف لوٹنے نہیں دیتا۔ لیکن انسانیت کی وجہ سے اگر کوئی تھوڑا بہت اس سے گناہ ہو بھی جائے تو وہ جو ہے اس کی طرف توجہ اتنی نہیں کرتا، وہ اپنی توبہ کے اوپر ہی قائم رہتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ سب سے پہلا درجہ ہے اور اسی کو توبۃ النصوح کہا جاتا ہے، پکی توبہ، نصیحت والی توبہ، اور اسی کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، اطمینان والا نفس۔ یہ وہ اطمینان والا نفس ہے کہ جس کو جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کو یہ بشارت دی جاتی ہے، اے اطمینان والی نفس لوٹ اپنے رب کے پاس کس حال میں کہ تو اس رب سے راضی اور وہ رب تجھ سے راضی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شخص میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اپنے رب کی طرف لوٹ کے وہ تجھ سے راضی، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، پھر میری جنت میں داخل ہو جائے اور میرے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا طبقہ کہ وہ جو توبہ کرتا ہے اور اپنے فرائض سے پورا وفادار ہو جاتا ہے، فرائض کو ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے، نمازیں 5 وقت کی پڑھنا شروع ہو گیا، گناہوں کو چھوڑ دیا، لیکن معمولی چھوٹے موٹے گناہ اسے کبھی کبھی ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا درجہ ہے۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ جو بالکل ہی گناہ بالکل ناپید ہو گئے، کبھی کچھ چھوٹا موٹا کر لیا، اور ایک یہ ہے کہ فرائض و واجبات کے اوپر استقامت ہے لیکن اس سے چھوٹے کچھ نہ کچھ صغیرہ گناہ اس سے ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا درجہ اور اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو ایک عرصے تک اپنی توبہ کے اوپر کاربند رہا
پھر دوبارہ گناہ کی شہوت اس کے اوپر غالب آئی اور وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنی شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر گناہوں میں مشغول ہو گیا، اور اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خواہش کو ختم کر، توبہ کرتا ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے، اپنے آپ کو بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن استقامت نہیں رہتی ہے، ایک عرصے بعد دوبارہ پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہمارا حال ہے۔ عام طور پر اب یہی ہوتا ہے، توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر کچھ عرصہ توبہ چلتی ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ تیسرا درجہ ہے اور اس کو نفس مسوّلہ کہتے ہیں، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، اور کچھ اور ہے جو اپنے گناہ کے مقر اقراری ہوئے اور ملایا ایک اچھا کام اور دوسرا برا، یعنی اچھے کام بھی کیے اور برے بھی کیے، توبہ کی لیکن توبہ کے اوپر مستقل استقامت نصیب نہ ہوئی، یہ تیسرا درجہ ہے۔ اس کے بارے میں گرفت تو ہے نا جو گناہ کی ہے۔ ایک چوتھا طبقہ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ توبہ کی کچھ عرصہ اس کے اوپر قائم بھی رہے، اس کے بعد گناہوں کی طرف پھر پھنسے اور پھر ایسا گناہوں کی طرف گئے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق ہی نہیں دی۔ اس کو نفس امارہ کہتے ہیں کہ توبہ کی توفیق ہی نہ ملی دوبارہ، کہ توبہ کی، حج کیا، عمرہ کیا، اعتکاف کیا، روزے رکھے، پکی توبہ کر لی کہ آئندہ سے میں فلاں فلاں گناہ نہیں کروں گا، کچھ عرصہ اپنے آپ کو بچایا اور اس کے بعد ایسا اس کے اندر دوبارہ گئے کہ پھر دوبارہ توبہ کی ہی نہیں، دوبارہ توبہ کی ہی نہیں، اس کی توفیق ہی نہیں ملی۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ چوتھا درجہ ہے جو قابل گرفت ہے، اس کا حساب دینا پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دوبارہ دی ہی نہیں۔ تو یہ توبہ کے 4 طبقات ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طبقے میں۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ کہ توبہ کرے اور دوبارہ پھر گناہوں کی طرف آئے، توبہ کرے نمازی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، توبہ کرے حلال چیز بیچنے والا بن جائے، حلال طریقے سے کاروبار کرنے والا بن جائے، روزے رکھنے والا بن جائے، زکات دینے والا بن جائے، لوگوں کے حقوق پورے کرنے والا بن جائے اور اپنے گناہ کو یاد کرے تو دوبارہ خوف خدا میں پھر توبہ کرے۔ یہ توبہ سب سے کامل توبہ ہے۔ اب توبہ کے اوپر استقامت کے 6 طریقے لکھے ہیں۔ توبہ کے اوپر استقامت کے ہم توبہ سب کرتے ہیں، 6 طریقے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی توبہ کے اوپر قائم رہ سکتے ہیں۔ نمبر 1، روزانہ سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھیں۔ روزانہ سونے سے پہلے 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھیں اور اس میں توبہ کے اوپر قائم رہنے کی دعا کریں۔ تو روزانہ توبہ کے 2 نفل رات کو سوتے وقت پڑھیں گے تو انشاءاللہ توبہ کے اوپر کیا ہوگی؟ استقامت ہوگی۔ نمبر 2، گناہ سے توبہ کرنے کے بعد اگر پھر گناہ ہو جائے تو پھر نیکی کرو، توبہ بھی کرو اور نیکی بھی کرو، یعنی گناہ سے توبہ کی، اب پھر اس بندے سے گناہ ہو گیا پھر مایوس نہیں ہونا رب کی رحمت سے، پھر شیطان کے وار میں نہیں آنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ دوبارہ پھر توبہ کی جائے اور ساتھ نیکی بھی کی جائے، کچھ صدقہ خیرات بھی کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ نمبر 3، توبہ کے اوپر اگر قائم رہنا ہے تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے کہ جو توبہ کے اوپر قائم رہنے والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کی صحبت میں آئے۔ یہ یاد رکھیں جب تک ہم اپنی سوسائٹی، اپنی بیٹھک نہیں بدلیں گے تب تک ہم نیک نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمارا بیٹھنا اٹھنا بدماشوں کے اندر ہے اور ہم اس کے اندر بیٹھ کر نیت کریں کہ میں نیک ہو جاؤں گا، ایسا نہیں۔
شرابیوں کے اندر بیٹھ کر بندہ کہے کہ میں شراب سے بچ جاؤں گا، زانیوں کے ساتھ بیٹھ کر کہے کہ میں بچ جاؤں گا، رشوت خوروں کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہے کہ میں بچ جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ اپنی صحبت بدلنی پڑے گی، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، ولی کامل کی بایت کر کر اس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ابو عمر اسماعیل نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شروع میں حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں توبہ کی، پھر کچھ عرصہ میں اس توبہ کے اوپر قائم رہا، پھر اچانک میرے دل میں گناہ کا خیال آیا اور مجھ سے وہ گناہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ندامت کی وجہ سے اپنے مرشد کی صحبت ہی چھوڑ دی۔ جب مرشد کو دیکھتا آگے پیچھے ہو جاتا، یہ سمجھتے ہو شیطان نے اس کو یوں کہہ دیا کہ تم اپنے مرشد کی صحبت میں بیٹھنے کے قابل ہی نہیں رہا، تو وہ اپنے مرشد سے جو تھا وہ کنی کترانے لگا، آگے پیچھے ہو جاتا۔ اتفاق سے ایک دن مرشد سامنے نہیں آ رہے، آگے پیچھے نہیں ہو سکا، تو مرشد نے، کامل ولی تھے وہ، مرشد نے فرمایا بیٹا کہ اس وقت اپنے دشمن کی صحبت اختیار کر، اس وقت اپنے دشمن یعنی شیطان کی صحبت اختیار نہ کرو، میری صحبت چھوڑ کر تو تم شیطان کی صحبت میں آ گئے ہو۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم سے اگر گناہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ توبہ کرو، صحبت میں آؤ دوبارہ۔ تو فرمایا کہ اس وقت اپنے دشمن کی صحبت اختیار نہ کرو جب تک کہ تمہارے اندر اس دشمن سے بچنے کی قوت پیدا نہیں ہوگی۔ کہ شیطان سے تب مقابلہ کرو کہ جب خود تم پہنچے ہو، جب تمہارے اندر خود اپنے نفس کے اوپر قابو پانے کی پوری ہمت ہو کہ ولی کیوں بزرگان دین کی صحبت اختیار کرتے تھے، حالانکہ خود ولی ہوتے تھے۔ اپنے نفس کی پہچان، اپنے نفس کے فریبوں کو جاننے کے لیے، اپنے نفس کو اپنا غلام بنانے کے لیے بندہ جو تھے وہ صوفیہ کرام کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے۔ تو فرمایا کہ جب تک شیطان سے لڑنے کی ہمت نہیں نا، تب تک شیطان کی صحبت میں نہ بیٹھو، کیونکہ دشمن تیرے عیب دیکھتا ہے۔ اگر تیرے اندر عیب ہوں گے تو تیری بری حالت دیکھ کر دشمن خوش ہوگا، اور اگر تیرے اندر پاکی ہوگی تو دشمن غمگین ہوگا۔ اگر تیرا اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر گناہ کرنے کو دل کرتا ہے تو میرے پاس آ جا، میری صحبت تجھے شیطان کے وار سے، شیطان کی فتنوں سے بچائے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ اپنے گناہ کو توبہ کی اور میں نے اپنے پیر کی صحبت اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے اس گناہ کی لذت کو دور فرما دی ہے۔ کہ کوئی بھی گناہ اگر ہم چھوڑنا چاہتے ہیں تو گناہ سے توبہ کرنے کے بعد ان اسباب کو بھی چھوڑا جائے کہ جو اسباب گناہ کی طرف لے جانے کا، اس طرف توجہ کو چھوڑا جائے، تب جا کر بندہ گناہ سے بچتا ہے۔ ورنہ اگر وہی ساری صورتحال وہی ہے، وہی دوستی ہے، وہی سارا کچھ ہے، تو پھر گناہوں سے توبہ پکی نہیں ہوتی، نہ اس کے اوپر استقامت آتی ہے۔ نمبر 4، خود کو خوش فہمی کا شکار نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی توبہ کی اور گناہ کر لیا اور یہ امید کوئی گالی میں کیتی ہے توبہ، ٹھیک ہے زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، یہ خوش فہمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ خوش فہمی ہے۔ توبہ کرنے کے بعد اپنے دل کو خوف خدا سے لبریز رکھنا چاہیے، اور جب بھی اس گناہ کا خیال آئے توبہ کرنی چاہیے، اور اگر دوبارہ گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرنی چاہیے۔ اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں بڑے کامل پیر کا مرید ہوں، میں نے دوبارہ توبہ کی کوئی حاجت نہیں، میری توبہ ہو گئی، نہیں۔
بار بار توبہ کی جائے اگر گناہ ہو جائے، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو یقین مانیں نیک لوگوں کی صحبت جو ہے وہ بہت کم ہے، لیکن الحمدللہ ہر دور میں نیک لوگ رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ قیامت تب آئے گی جب دنیا میں ایک بھی مسلمان نہیں رہے، یہ یاد ہے۔ یہ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں ہوں پیر بھی نہیں رہے، سارے حج ہو گئے، ہوں سارے مولوی 2 نمبر ہو گئے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج اس دور میں بڑے بڑے ولی کامل ہیں جن کی صحبت بندے کو گناہوں سے بچاتی ہے، ان ولیوں میں سے کامل ولی امیر اہل سنت ہے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ کہ ان کی صحبت آپ اختیار کریں، ان کے اجتماعات میں شرکت کریں، امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھیں، کتابیں پڑھیں، انشاءاللہ گناہوں سے نفرت رہے گی۔ تو صحبت نیک اختیار کی جائے، اور پھر ساتھ ساتھ نمبر 5 ہے کہ اپنے آپ کو دینی اجتماعات کے اندر لایا جائے۔ ہفتہ وار اجتماع ہے، یہ سنی عالم کا بیان ہے، اس بیان کو سنا جائے۔ میں نے ایسے کئی بندوں کو دیکھا ہے کہ جو صرف بیان سن سن کر نیک ہو گئے، اور ایسے نیک ہوئے کہ ان کی اولادیں عالم دین بن گئے۔ یہ جو بیان ہوتے ہیں، علماء بیان کرنے آتے ہیں، اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ کنجر آئیے گا ساری دنیا ہوتے ان کا گانا سنن چلی جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن کوئی عالم دین، بڑا عالم دین آ جائے تو پہلے زمانوں میں پورا شہر اکٹھا ہو کر اس کا بیان سنتا ہے۔ ابھی بھی کئی گاؤں ایسے ہیں، میں نے خود کئی گاؤں میں بیان کیا، پورا گاؤں اکٹھا ہو کر بیان سنتا ہے اور فجر کی نماز میں سنتا ہے۔ ہمارے یہاں بیان کا پیک وقت کیا ہوتا ہے؟ مغرب عشاء کے بعد۔ گاؤں میں کہتے ہیں کہ فجر کے بعد سب سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، کہ وہ فجر کے بعد اٹھ جاتے ہیں، پھر سوتے سوتے کوئی نہیں۔ تو اسی وجہ سے گاؤں کے لوگ پھر بھی دیندار ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ علماء کی صحبت، علماء کے بیانات سنتے رہتے ہیں، تو اپنے آپ کو تھوڑا وقت دینی کاموں کے لیے، کوئی دینی بیان، کوئی عالم دین، اس کی بیانات سنتے رہے۔ فیس بک کے اوپر ادھر ادھر بیٹھے مذاقیہ گندی ویڈیو دیکھ دیکھ کر 2 3 گھنٹے اپنا وقت بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ نمبر 6، اپنا محاسبہ۔ 6 چیزیں ہیں جو اپنے توبہ کو قائم رکھنے والی ہیں۔ اس میں سے آخری کیا ہے؟ اپنے گناہوں کا محاسبہ، کہ بندہ جو ہے وہ رات کو سوچے کہ میں نے آج سارا دن کیا گناہ کیا، جس گناہ سے میں نے توبہ کی تھی وہ گناہ کیا مجھے دوبارہ تو نہیں ہو گیا مجھ سے، اور دوبارہ اگر ہو گیا تو پھر توبہ کرے۔ اپنا محاسبہ کرنا، کہ حدیث پاک میں فرمایا جو 2 گھڑی آخرت کی فکر کرے وہ 1000 نوافل سے بہتر ہے۔ بندہ سوچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ اپنا حساب ہو آج سارا دن کیا کیا۔ اور کئی ایک ولی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شمع کی لو کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور یہ محسوس کرتے تھے کہ اگر اپنے آپ کو نہ بدلا تو اس سے بڑی آگ میں تم جاؤ گے۔ آج یہ ذرا سی آگ تیرے جسم کو کس طرح جلاتی ہے، تپش تمہیں محسوس ہوتی ہے، اگر اپنے آپ کو نہ بدلا تو جہنم کی آگ میں کیوں جاؤ۔ اپنے آپ کا محاسبہ کر۔ ہم رات کو سوتے ہیں، موبائل دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں، تو موبائل چل رہا ہوتا ہے تو اسی طرح ہماری نیند ہوتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ رات کو سوتے وقت ہم سورہ ملک پڑھیں، ہم آقا علیہ السلام کی سنت کو اپنائیں کہ آقا علیہ السلام جب بستر پر لیٹتے تھے تو 1 مرتبہ کل شریف، 2 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے جسم کے اوپر پھونکتے تھے، اور یہ عمل 3 مرتبہ کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد دائیں کروٹ پر لیٹ کر سورہ ملک پڑھنا، کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قبر میں سورہ ملک شفاعت کے لیے آئے گی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی مولا یا مجھے قرآن سے نکال دے یا اس کو عذاب سے نکال دے۔ اب اپنے مردے کی شفاعت کرے گی سورہ ملک۔
جو ہر رات سونے سے پہلے اس کو پڑھتا ہے، 10 منٹ تقریباً لگتے ہیں ایک معمولی سا کام کر کر. پھر اگر کل یا ایھا الکافرون یہ پڑھ کر سوئیں گے تو اللہ تعالیٰ مرتے وقت ایمان نصیب کرے، بندہ ایمان پر مرے گا. چھوٹا سا کام، پتہ نہیں کئی گھنٹے لیٹتے رہتے ہیں ساری رات اندھیرے میں، اپنی آنکھیں بھی برباد کرتے ہیں، اپنا وقت بھی برباد، آخرت بھی برباد. تو ہم کیا ہی اچھا ہو کہ اپنی توبہ کے اوپر قائم رہنے کے لیے ہر رات اپنا محاسبہ بھی کریں اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے، کل شریف پڑھتے ہوئے، سورہ ملک پڑھتے ہوئے سوئیں. انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے دوری بھی ہوگی اور توبہ کے اوپر استقامت بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو پکی سچی توبہ اور اس کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ